پاکستان کو لوٹنا ان کا مقصد ہے، اور جتنی عوام غریب ہوگی ان کا خدو لگا رہے گا، اور یہ اپنے آپ کو یہاں سو کارڈ حکمران کرپٹ نظام کی وجہ سے بناتے رہیں گے، کیونکہ کرپشن ختم کرنا ان کا مقصد ہے۔ شیخ صاحب بتائیے گا کہ جو میاں جوید لطیف صاحب رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، اور وہ بیان ہمیشہ بیان کرتے ہیں جو نواز شریف کو ہوتا ہے، کل انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور بلیک میل میں کہا جاتا ہے کہ ٹین نہ کریں، چپ رہیں، ورنہ آپ کا جو نواز شریف کا حلقہ ہے وہ کھول دیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں وہ ایک بیان تو آ چکا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ حلقہ کھول دیں گے، اس کا مطلب ہے دیکھیں میاں جاوید لطیف کا بیان آ چکا ہے، ڈاکٹر نثار چیمہ کا بیان آ چکا ہے، مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں، شاہد خاقان عباسی کا بیان آ چکا ہے، مفتاح اسماعیل کا بیان آ چکا ہے، مجھے بتائیں کتنے اور بیان چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ سب مانتے ہیں، اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس نواز شریف کو جو اپنے آپ کو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر کہتا ہے۔ وہ بھائی تمہیں اگر غیرت ہوتی تو تم اس کو ایکسیپٹ نہ کرتے، تم کہہ دیتے میں ہار گیا ہوں۔ تو آج آخری عمرہ میں جو تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، تو تمہیں ذلیل رسوا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نے کرپشن کا اتنا مال کمایا ہوا ہے، جاؤ باہر دفع ہو جاؤ اس ملک سے، اور اپنی بیٹی کو اور ان سارے ڈاکوؤں اور چوروں کو لے جاؤ، ہمارا مال اتنا تم نے کھایا ہوا ہے۔ اس ملک کو باقی تو لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دو نا۔ ان کو پتہ ہے یہ ہارے ہوئے ہیں، لیکن ہارے ہونے کے باوجود اس ڈاکہ زنی کے ذریعے زبردستی جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو آپ کو کون بلیک میل کر رہا ہے؟ کیوں ہو رہے ہو؟ تم سیدھا سیدھا اگر کہو ہم ہار چکے ہیں تو کیوں نہیں ہارتے ہو؟ وہ جو 2 نمبر وکٹری سپیچ کرنے آیا تھا، کس نے اس کو کہا تھا جاؤ وکٹری سپیچ کرو؟ تو یہ سارے بے ایمان لوگ ہیں، ان کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ضمیر ان کا مر چکا ہے، غیرت ان کی ختم ہو چکی ہے، ان کو شرم و حیا ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے لوگوں کو حق کے نمائندگی سے صرف ہٹایا نہیں ہے، انہوں نے مزید کرپشن کرنی ہے اور مال باہر لے جانا ہے، اور یہی ان کا وتیرہ ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو نگران سیٹ اپ تھے وہ پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوئے انتقامی کارروائیوں میں، ابھی جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے انہیں باراستہ چیئرمین پی سی بی وزارت داخلہ تک پہنچایا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے پاس کوئی اس کریڈیبلٹی کا بندہ نہیں تھا کہ اسے وزیر داخلہ لگایا جائے، یا تحریک انصاف کے لیے ایک نیا مشکلات کا دور شروع ہونے ایڈ کر لیجیے گا کہ جو محسن نقوی ہیں وہ نظام کے لیے، سسٹم کے لیے اتنے ناگزیر کیوں ہو گئے ہیں؟ دیکھیں محسن نقوی نظام کے لیے ناگزیر نہیں ہے، نظام دین کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، تو لہٰذا نظام دین جو یہاں کا نظام رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ان کو اپنے ٹاؤٹس چاہیے، ان کو ایسے لوگ چاہیے جنہوں نے یہاں پی ٹی آئی پہ ظلم، تشدد اور بربریت قائم کی ہو۔ محسن نقوی نے وہاں ایسا ماحول کیا ہوا تھا جیسے کشمیر اور فلسطین ہو پنجاب، اور وہی سلسلہ تسلسل جاری ہے مریم نواز کے زمانے میں۔ تو نظام دین کو ایسے لوگ چاہیے جو اس ملک کے لوگوں کے اوپر ظلم، تشدد اور بربریت کا ماحول قائم کریں، لیکن اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اگر انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل تھے تو کیسے یہ پی سی بی کے چیئرمین تک پہنچ گئے، کیسے یہ وزیر داخلہ بن گئے؟ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتیں کیوں خاموش ہیں؟ واحد امید اگر عدالتیں ہیں تو عدالتوں کو اپنا پرو ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ پورا نظام تلپٹ ہو جائے گا، لوگوں نے اٹھا کر باہر پھینک دینا۔ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید ہو سکتی ہیں آنے والے ٹائم میں؟ کچھ نہیں، اس سے زیادہ کیا مشکلات پیدا کریں گے؟ ہم تو کشمیر اور فلسطین میں رہ رہے تھے اور رہ رہے ہیں، اس طرح کا ماحول ہمارے لیے کریٹ کیا گیا۔ امریکہ میں کانگریس نے پاکستان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، اگر دی جاتی ہے تو اس پہ کیا موقف؟ دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر ایکسٹینشن دینے کی کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ بہت غلط ہے، ہم اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں اور مخالفت کریں گے۔ شعیب شاہین صاحب آخری سوال، جو 224 کا فگر ہے اسمبلی میں، اس کو توڑنا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ٹاسک ہے، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اس ٹاسک کو توڑنا آپ کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے توڑیں گے؟ کیا حکمت عملی مخصوص سسٹم یا ہاتھ سے نکل کے کوئی لائے عمل؟ دیکھیں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اب ہمیں انصاف دے گی، اس لیے کہ سپریم کورٹ اگر ہمیں انصاف نہیں دے گی تو سپریم کورٹ کی اپنی کریڈیبلٹی بالکل ختم ہو جائے گی۔ تھینک یو۔